وہ دن انسانیت کے لیے سب سے بڑا دن ہوگا، جسے قرآن نے یوم القیامہ کہا ہے۔ یہ دن نہ صرف ڈر کا ہوگا بلکہ ان لوگوں کے لیے امید کا بھی، جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ سوچئے، اچانک آسمان پھٹنے لگے گا، سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ستارے گر پڑیں گے اور پہاڑ دھول کی طرح اڑ جائیں گے، زمین زور سے کانپنے لگے گی، دریا ابل پڑیں گے اور پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ اس وقت نہ کسی بادشاہ کی بادشاہت کام آئے گی، نہ کسی دولت مند کی دولت، صرف اللہ کی طاقت باقی رہے گی۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے اور سب کچھ مٹ جائے گا۔ پھر دوسری بار سور پھونکی جائے گی اور انسان، جن سب کی روحیں دوبارہ جسم میں لوٹ آئیں گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے، سب کو میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ میدان اتنا بڑا ہوگا کہ پوری انسانیت اس میں سما جائے گی، لیکن وہاں نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ آرام۔ سورج سر کے بالکل اوپر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک اور کسی کا گلے تک پہنچ جائے گا۔ ڈر سے دل کانپ رہے ہوں گے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، لیکن اسی میدان میں امید کی کرن بھی ہوگی۔ حضرت محمد اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، نیک لوگ اپنے نامہ عمل دائیں ہاتھ میں پائیں گے اور ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھیں گے۔ وہ پکاریں گے، آؤ دیکھو، یہ ہے میری کتاب۔ دوسری طرف گنہگار اپنے نامہ عمل بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے سے لیں گے اور چلا اٹھیں گے، ہائے افسوس! کاش مجھے یہ کتاب نہ ملتی اور میں اپنا حساب نہ دیکھتا۔ پھر میزان لگایا جائے گا، ترازو میں ہر عمل تولا جائے گا، چھوٹی سی نیکی بھی اور چھوٹا سا گناہ بھی۔ جس انسان نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، ضرورت مند کی مدد کی، دوسروں کو تکلیف سے بچایا، وہ سب بھاری ثابت ہوگا۔ لیکن جس نے دھوکہ دیا، حقق مارا، ظلم کیا، وہ سب اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس پل انسان سمجھ جائے گا کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ بیکار نہیں گیا، سب کا حساب رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد صراط کا پل آئے گا۔ یہ پل جہنم کی آگ کے اوپر ہوگا، بال سے باریک اور تلوار سے تیز۔ ایمان والے بجلی کی طرح آسانی سے پار کر لیں گے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے، کچھ رینگتے ہوئے گزریں گے، لیکن گنہگار اس پل سے گر کر جہنم کی آگ میں جا گریں گے۔ پھر اصلی فیصلہ ہوگا۔ جنت کے دروازے نیک لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ درد، نہ بیماری۔ وہاں دودھ، شہد اور شراب کی ندیاں ہوں گی، حوریں اور نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت، اپنے رب کا دیدار ہوگا۔ وہیں دوسری طرف جہنم بھی ہوگی، جہاں آگ کی لپٹیں، زنجیریں، پیاس اور بھوک کی سزائیں ہوں گی۔ یہ دن ہمیں دو باتیں سکھاتا ہے، ڈر اور امید۔ ڈر اس لیے کہ ہر چھوٹا بڑا گناہ وہاں سامنے آئے گا، اور امید اس لیے کہ اگر انسان توبہ کر لے، اللہ سے لپٹ جائے اور نیک عمل کرے، تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ انسان اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری بنا لے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے نیک راستے پر چلے۔ یہی وہ راہ ہے جو قیامت کے دن روشنی بنے گی اور انسان کو جنت تک پہنچا دے گی۔